ज़कात کے پیسے رمضان کے مہینے کے بعد ادا کر سکتے ہیں کیا؟ شادی میں یا ہیلپ کے راستے میں دوسرے کاموں میں؟ آدھا اماؤنٹ رمضان میں دے دیے، باقی رقم بعد رمضان دے سکتے ہیں کیا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز جاننا چاہیے، زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ 1 سال بعد فرض ہوتی ہے۔ آپ کے پاس آپ جب سے سونا یا زیور کے مالک بنے ہیں اس وقت سے 1 سال کے بعد، مثال کے طور پر آپ شوال میں سونا خریدے ہیں، زیور خریدے ہیں، تو ٹھیک شوال کے مہینے میں، اگلے سال شوال کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ شوال کے مہینے سے پہلے ہی رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان برکت کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں بہت سارے مسکین فقراء گھر آتے ہیں تو دینے میں آسانی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ مکمل 1 سال کے بعد ہی فرض ہوتی ہے۔ تو آپ اپنا حساب دیکھیں کہ زکوٰۃ کب آپ نے مال کب خریدا ہے، اس کے حساب سے ٹھیک 1 سال کے بعد زکوٰۃ ادا کریں۔ دوسرا یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کا پیسہ آدھا رمضان میں اور آدھا بعد میں دے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا مال فوری طور پر دینا چاہیے، جیسے ہی 1 سال مکمل ہو جائے۔ رمضان میں آپ زیور خریدے تھے تو اگلے سال رمضان میں زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب جس قدر جلد ہو سکے، 1 سال مکمل ہونے کے بعد جس قدر جلد ہو سکے زکوٰۃ ادا کرنا یہی بہتر ہے۔ لیکن اگر 2 صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے لیکن کوئی فقیر اور مسکین آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں تاخیر کر سکتے ہیں، دیر کر سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ کے لیے 20,000 آپ کے زکوٰۃ کی رقم ہے، 10,000 ہی آپ کے پاس فی الوقت موجود ہے اور 10,000 نہیں ہے، تو ایسے وقت میں تاخیر کرنا جائز ہے، تاخیر کر سکتے ہیں، دیر سے دے سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ مال 10,000 آپ کے پاس پہنچ جائیں تو فوری طور پر ادا کر دینے چاہیے۔ یہ بھی اللہ کا حق ہے، یہ بھی اللہ کا قرض ہے۔ جس طرح ہم دوسرے آدمیوں سے قرض لیتے ہیں اور اس کو دینا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا مال بھی یہ اللہ کا قرض ہے، تو جیسے ہی رقم کا انتظام ہو جائے تو فوری طور پر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور بہتر ہے کہ تاخیر کی صورت میں اپنے آل و اولاد، اپنی بیوی، رشتہ دار کو بھی بتا دیں کہ اس طرح زکوٰۃ کی رقم مجھ پر ہے، کہ میں انشاءاللہ جیسے ہی سہولت ہوں تو دے دوں، تاکہ اگر وفات ہو جائیں تو آپ کے جو آل اولاد ہیں آپ کی طرف سے اس وصیت کو نافذ کریں۔ اسی طرح اس میں ایک تیسرا سوال بھی یہ کر رہے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے کو شادی میں یا ہیلپ کر سکتے ہیں یا دوسرے کاموں میں ہیلپ کرنے میں دے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے پیسے 8 قسم کے لوگوں کو دے سکتے ہیں، 8 قسم کے، یہ ہم جو چاہیں ان کو نہیں دے سکتے۔ صدقہ ہے، اس میں آپ کو آزادی حاصل ہے، جس کو چاہے آپ صدقہ کا مال دے سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ 8 کیٹیگری ہیں، یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ فقیر کو دے سکتے ہیں۔ فقیر وہ آدمی ہے جو بہت ہی محتاج ہے، جس کے پاس نہ کوئی گھر ہے، مال ہے، کچھ بھی نہیں، یا مسکین کے لیے جس کے پاس گھر ہے لیکن کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، یا گھر بھی ہے لیکن کھانا بھی ہے لیکن ناکافی ہے، وہ بس 2 وقت کھاتا ہے یا 1 وقت کھاتا ہے، تو فقیر، مسکین، قرض دار، مسافر جو لٹ گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو 8 قسم کے لوگوں کو ہی ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اب ہم جو فقیر اور مسکین ہیں اس کو ہم دے دیں گے پیسہ، اب وہ جو چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ چاہے شادی میں استعمال کر سکتا ہے، یا وہ جو چاہیں کہ اپنے بچے کی فیس بھر سکتا ہے، یا وہ چاہیں دوائیں خریدنا چاہتا ہے تو دوائیں خرید سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے شادی یا ایسے نہیں، بلکہ ہم کو مسکین و فقیر کو دے دینا چاہیے، وہ جس میں چاہے وہ اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زکوٰۃ کے احکام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔